خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم رب دے یار دا یار صدیقے رب دے یار دا یار صدیقے رب دے یار دا یار صدیقے ساڈا دے دلدار صدیقے رب دے یار دا یار صدیقے ساڈا تے دلدار صدیقے رب دے یار دا غار وچ ڈنگ تے ڈنگ مارے غار وچ ڈنگ تے ڈنگ مارے لٹی موج بہار صدیقے لٹی موج بہار صدیقے رب دے یار دا یار صدیقے رب دے یار دا یار صدیقے ساڈا تے دلدار صدیقے رب دے یار دا عثمان غنی دا جانیے تے حیدر دا دلدار صدیقے عثمان غنی دا جانی تے حیدر دا دلدار صدیقے مولا علی دا کچھ نہیں لگدا مولا علی دا او کچھ نہیں لگدا تیرا جو غدار صدیقے رب دے یار دا یار صدیقے ساڈا تے دلدار صدیقے رب دے یار دا یار صدیقے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے جو اللہ تعالیٰ نے چاہا ہمیشہ وہی ہو کر رہا اور وہی ہو کر رہے گا ریت کے ذرات سے زیادہ پانی کے قطرات سے زیادہ درختوں کے پتوں سے زیادہ درود لامحدود آقا نامدار پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال پوری کائنات کے سردار حضرت سیدہ آمینہ کے لال رحمت کائنات فخر کائنات محبت کائنات الفت کائنات چاہت کائنات بہار کائنات نکھار کائنات سنگھار کائنات زینت بزم کائنات وجہ تخلیق کائنات نور کائنات تنویر کائنات منیر کائنات غم و سارے جہاں سیاہ لا مکان والی کون و مکان رب کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب رب کے پیارے دکھی دلوں کے سہارے ہم سب کے دلوں کے سہارے شیمہ کبیر رب کے حبیب جگ کے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے، آپ کی پاکیزہ آل کے لیے، آپ کے اصحاب کے لیے، صبح قیامت تک آپ سے محبت کرنے والوں، عشق کرنے والوں، پیار کرنے والوں پہ اللہ تعالیٰ اپنی کروڑوں اربوں کھربوں رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے۔ اور آج کے اس مختصر وقت میں جو بات آپ حضرات کے گوش گزار کی جائے، بیان کرنے کے بعد خالق کائنات، مالک کائنات سب سے پہلے مجھے، اور سننے کے بعد آپ تمام سامعین کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج جو گفتگو آپ حضرات کے سامنے کی جائے، خالق کائنات اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرما کر کے ہم سب کو جنت الفردوس بھی عطا فرمائے، جنت میں حضور کا پڑوس بھی عطا فرمائے۔ یہ عقیدہ کوئی ہمارا خود ساختہ نہیں ہے اور کوئی جذباتی بیان نہیں ہے۔ جنت میں آقا کائنات علیہ السلام کا پڑوس لینے کے لیے یہ خواہش صحابہ کرام کی بھی تھی۔ صحابہ یہی چاہتے تھے کہ جس طرح آج دنیا میں ہم ہر وقت دیدار مصطفیٰ سے سرفراز ہوتے ہیں، ہر وقت حضور کا چہرہ دیکھتے رہتے ہیں، آتے حضور کو دیکھتے ہیں، جاتے حضور کو دیکھتے ہیں، تو جس طرح دنیا میں یہ بہار ہمیں ملتی ہے کہ ہم ہر وقت حضور کے چہرے کا دیدار کرتے ہیں، جنت میں بھی چس اودو آنی ہے، دیدار مصطفیٰ جدو ہونا ہے۔ حضور کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے اور ان کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا، جیسے بڑے پریشان ہیں، کسی ٹینشن کے اندر ہیں۔ اب بندہ پریشان ہو، ٹینشن میں ہو تو دیکھنے والے کو پتہ چل جاتا ہے کہ آج چہرہ اترا ہے، نکھرا ہوا نہیں ہے، یہ بندہ پریشان ہے۔ اور پھر جب سامنے ذات حضور کی ہو اور وہ صحابہ کی پریشانی نہ سمجھیں، یہ کیسے ہو سکتا؟ وہ صحابی آئے، حضور نے فرمایا میرے صحابی تو اتنا پریشان کیوں ہے؟ تیرے پریشان ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا حضور میں نا جب گھر میں ہوتا ہوں، اپنے بچوں میں خوش و خرم ہوتا ہوں، اپنے معاملات میں مصروف ہوتا ہوں، اس دوران مجھے آپ کی یاد آ جائے تو میں بے قرار ہو جاتا ہوں، بے چین ہو جاتا ہوں، اتنی دیر تک مجھے سکون اور قرار نہیں ملتا جب تک میں آپ کے چہرے کا دیدار نہ کروں۔ سبحان اللہ، اتنی دیر تک مجھے قرار نہیں ملتا۔ اب آپ بڑے باشعور لوگ بیٹھے ہیں، مجھے بتائیں کیا یہ پریشان ہونے والی بات ہے؟ بولو تو صحیح، یہ تو خوش ہونے والی بات ہے کہ حضور کے چہرے کو دیکھ کر سکون اور قرار ملے، یہ تو خوشی کی بات ہے۔ تو آقا نے بھی سوال کیا میرے صحابی یہ تو پریشان ہونے والی بات نہیں ہے، تو پریشان کس وجہ سے ہے وہ مجھے بتا۔ تو وہ کہنے لگا حضور آج نہ میں گھر بیٹھا ہوا تھا اور بیٹھے بیٹھے میرے دل میں خیال آ گیا کہ دنیا میں تو جب تک میں آپ کے چہرے کا دیدار نہ کروں مجھے سکون نہیں ملتا، قرار نہیں ملتا، تو ایک دن آنا ہے، قیامت کا دن قائم ہونا ہے اور جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں پھینک دیے جائیں گے۔ آپ نبی ہیں، آپ آقا ہیں، آپ کا مقام جنت میں بلند و بالا ہوگا، میں آپ کا غلام ہوں، امتی ہوں، اگر میں جنت میں چلا بھی گیا تو ہو سکتا ہے جنت میں کسی کونے میں ہوں، آپ کا مقام بلند و بالا ہوگا اور میں آپ کا امتی ہوں، میرا مقام نیچے ہوگا۔ آقا اگر جنت میں آپ کا دیدار نہ ملا تو دل کو سکون کیسے ملے گا؟ سبحان اللہ۔
صحابی کی محبت دیکھیں کہ صحابہ کو سکون جنت کی حور و غلمان نہیں دیتی، صحابہ کے دل کو سکون شہد اور دودھ کی نہروں سے نہیں، صحابہ کے دل کو سکون محلات سے نہیں، صحابہ کے دل کو سکون جنت کی باغ و بہار سے نہیں ہے، صحابہ کے دل کو اگر سکون ملتا ہے تو دیدار مصطفیٰ سے ملتا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا علی یا علی جزاک اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صحابی نے کہا حضور اگر جنت میں نہ دیدار ملا تو مجھے سکون نہیں ملے، تو پریشانی والی بات یہ ہے، پریشان اس وجہ سے ہوں کہ جنت میں سکون کیسے پاؤں، جنت میں میرے دل کو قرار کیسے ملے گا اگر آپ کا دیدار نہ ہوا۔ اب انداز دیکھنا، آپ جانتے ہیں آقا اس وقت تک نہیں بولتے جب تک اللہ نہ بلائے، یا میں یوں کہوں تو بات غلط نہیں ہوگی کہ آقا کی بات وہی بات ہوتی ہے جو خدا کی بات ہوتی ہے۔ آقا اتنی دیر تک کلام نہیں کرتے، اور یہ میں خود سے نہیں کہہ رہا، یہ بھی ہمیں قرآن نے بتایا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جب تمہارا دل کرے نا کہ تم اللہ سے باتیں کرو تو نماز پڑھا کرو، اور جب تمہارا دل کرے اللہ تم سے باتیں کرے تو قرآن پڑھا کرو۔ قرآن جو ہم سے باتیں کرتا ہے یہ یوں سمجھے اللہ ہم سے باتیں کر رہا ہے، اور یہ قرآن نے بتایا ہے۔ فرمایا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ فرمایا میرا محبوب پیغمبر اتنی دیر تک نہیں بولتا جب تک میں نہ بلاؤں۔ تو حضور جو بھی بولتے ہیں وہ اللہ کے بلائے سے بولتے ہیں۔ اب صحابی نے اپنی محبت پیش کر دی، وہ کہنے لگے حضور اب میں کیا کروں، اگر جنت میں آپ کا دیدار نہ ملا تو سکون کیسے ملے گا۔ اپنی یا میں یوں کہوں کہ محب نے محبوب سے محبت کا دعویٰ کیا، اور دعویٰ کر کے اب محبوب کا چہرہ دیکھ رہا ہے کہ محبوب کیا فرمائے گا۔ محبوب اپنے معبود کو دیکھ رہا ہے، وہ کیا فرمائے گا۔ صحابی حضور کی طرف اپنی محبت کا دعویٰ کر کے دیکھ رہے ہیں، اب اس کا جواب کیا آقا دیتے ہیں، آقا اس کا جواب کیا پیش فرمائیں گے۔ محبوب اللہ کا انتظار کر رہے ہیں، اللہ جواب کیا بھیجتا ہے۔ مجھے یوں لگتا ہے خالق نے کہا ہوگا جبریل جی رب جلیل جا میرا محبوب پریشان ہے، میرے محبوب کی پریشانی ختم کر۔ اللہ کیا کہوں، فرمایا قرآن لے جا، اور کیا فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم شعروں پہ تو سبحان اللہ ہونی چاہیے، لیکن قرآن پہ سبحان اللہ اس سے اونچی ہونی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك
وفیقا. فرمایا میرا محبوب پیغمبر اپنے صحابی کو فرما دو، اپنے صحابی کو یہ پیغام دے دو، جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کرتا ہے، اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اس کے رسول کی چاہت اس کے دل میں گئی. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ، اللہ قیامت والے دن ان کو ان کا ساتھ دے گا. کن کا ساتھ دے گا؟ فرمایا جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، جن پر اللہ کا انعام ہوا. کن پر اللہ کا انعام ہوا؟ فرمایا پہلی ذات انعام یافتہ لوگ ہو گئی من النبیین، پہلی ذات انبیاء کی، والصدیقین، دوسری ذات صدیقین کی، والشہداء، تیسری ذات شہداء کی، والصالحین، چوتھی ذات اولیاء اکرام کی. اللہ کریم نے یہ چار ذکر فرما کے کہا وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. بے شک سبحان اللہ. فرمایا جن کو ان کا ساتھ مل گیا نا، جنہاں نو انہ دی یاری لب گئی نا، جنہاں نو انہ دا یارانہ مل گیا نا، وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. کائنات میں ان سے بڑھ کر کوئی اور یار نہیں ہے، کائنات میں ان سے بڑھ کر کوئی یار نہیں، ان سے عظیم کوئی یار نہیں، ان سے اعلیٰ کوئی یار نہیں، ان سے عرفہ کوئی یار نہیں. کون کون؟ فرمایا پہلے نبی ہے، پھر صدیقین ہے. نبیوں کے بعد بات کس کی ہو رہی ہے؟ اور صدیقین کے سردار کون ہیں؟ اوہ اچھی تو بولو. آپ سارے عاشق بیٹھے ہو، مجھے پتہ ہے، سب کو پتہ ہے اس بات کا، بولتے ذرا شرماتے ہیں پتہ نہیں کیوں. بولا کرو. آج تم نبی کے یاروں کے حق میں بولو گے، کل قیامت کے روز نبی کے یار تمہارے حق میں بولیں گے. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا علی، زندہ باد، زندہ باد. لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. نبیوں کے بعد اگر کسی کا ذکر ہے تو وہ صدیقین کا ہے، اور صدیقین کے سردار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اور مزے کی بات کروں، جتنے بھی صحابہ ہیں، جتنے بھی صحابہ ہیں، کسی کے نام کے ساتھ اکبر نہیں آتا. دیکھو نا، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضی، بلال بن رباح، سعد، سعید، طلحہ، زبیر، ابو عبیدہ بن جراح، عبد الرحمن بن عوف، امیر حمزہ رضوان اللہ علیہم اجمعین. کسی صحابی کے نام کے ساتھ اکبر نہیں آتا. ایک ہی وہ صحابی ہے جس کے نام کے ساتھ اکبر آتا ہے، وہ ہے صدیق اکبر. میں نے تصور میں سوال کیا، یا رسول اللہ، کسی صحابی کے نام کے ساتھ اکبر کی کنیت نہیں دی. ایک صحابی ہے جن کے نام کے ساتھ اکبر کی کنیت دی ہے. آقا اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے تصور میں سوال کیا، یا رسول اللہ، اکبر کا نام صرف ابو بکر کے ساتھ کیوں ہے؟ صدیق اکبر کیوں کہا؟ مجھے یوں لگتا ہے آقا فرماتے ہوں گے جس طرح اللہ اکبر اللہ بڑا ہے، اسی طرح سچوں میں صدیق بڑا ہے. بے شک سبحان اللہ.
اور دیکھو نا کس انداز میں یہ وہی محبت ہے جو محبت اللہ نے اپنے محبوب کے لیے پیش کی ہے. آپ سورہ فاتحہ جب شروع کرتے ہو تو کیا پڑھتے ہو؟ الحمدللہ رب العالمین. میرے نبی نے پڑھا الحمدللہ رب العالمین. تعریف اس اللہ کے لیے جو سارے عالمین کا رب ہے، جس میں زمین بھی ہے، جس میں آسمان بھی ہے، سارے سیارے بھی ہیں، ساری مخلوقات بھی ہیں، زمین کے اندر کی مخلوقات بھی ہیں، زمین کے اوپر کی مخلوقات بھی ہیں، آسمان کی بلندیوں کی مخلوقات بھی ہیں. سارے عالمین جب کہا اس میں سارے آ گئے، صرف دنیا نہیں، سارے آ گئے. فرمایا وہ رب ہے، عالمین کا پالنے والا ہے، عالمین کا. جب محبوب کی باری آئی پھر اللہ نے کہا میرے محبوب پیغمبر تو نے مجھے رب العالمین کہا. فرمایا میں کہتا ہوں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. فرمایا محبوب تو نے مجھے کہا کہ میں رب العالمین ہوں، تو میں کہتا ہوں تو رحمت للعالمین. کیا مطلب؟ جہاں جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں وہاں مصطفیٰ کی مصطفائی. اللہ رب العالمین ہے، آقا رحمت للعالمین. جہاں جہاں رب کی ربوبیت ہے وہاں وہاں مصطفیٰ کی مصطفائی ہے. تو یہ لقب اللہ نے اپنے محبوب کو دیا. تو پھر جب صدیق سے محبت حضور کی ہوئی فرمایا اللہ اکبر ہے، اللہ بڑا ہے. جس طرح اللہ کے بڑے ہونے میں شک نہیں ہے، ابو بکر تو صدیق اکبر ہے. تیرے سچے ہونے میں شک نہیں. اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ کائنات کو بنانے والا، اللہ کائنات کو چلانے والا، اللہ کائنات کا رب ہے، وہ اللہ اکبر ہے. ابو بکر تو سچوں میں صدیق اکبر ہے. اور کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. محبوب کائنات علیہ السلام نے فرمایا اے ابو بکر اس بات میں شک نہیں ہے، کائنات میں میری ذات پر سب سے زیادہ کسی نے اگر احسان کیا ہے تو ابو بکر وہ تو نے کیا. ابو بکر مجھ پر احسان کرنے والا تو ہے. اور تبھی تو حضور نے کہا تھا کہ میں نے سب کے احسانوں کا بدلہ دے دیا ہے، واحد ابو بکر ہے جس کے احسانوں کا بدلہ میں نہیں دے سکتا، قیامت کو رب خود دے گا، خود دے گا. اور محبوب کائنات علیہ السلام نے فرمایا اے ابو بکر اگر دنیا میں نے کسی کو خلیل بنانا ہوتا، یہ آقا کا فرمان ہے کہ میں نے خلیل اللہ کو بنایا، میں نے اللہ کو اپنا دوست بنایا. لیکن آقا نے مثال دی ہے، فرمایا اگر میں نے کسی کو خلیل بنانا ہوتا، کسی کو دوست بنانا ہوتا، فرمایا اے ابو بکر میں تجھے اپنا خلیل بنا لیتا، تجھے اپنا خلیل بنا. اور صحابہ اکرام کے چونکہ مسجد کے ساتھ ساتھ گھر تھے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
آخری ایام میں حضور نے فرمایا سب کی کھڑکیاں بند کر دو، جو مسجد کی طرف دروازے کھلتے ہیں کھڑکیاں بنائی ہوئی ہیں، فرمایا سب کی کھڑکیاں بند کر دو، صرف ابو بکر کی کھلی رہنے دو۔ یہ ہے یارانہ میرے محبوب کا، جن نے یاری لائی نا، یاری سچے دلوں آقا نل جوڑ بندیا، یاری آقا نل سچے دلوں جوڑ بندیا، یاری آقا نل سچے دلوں جوڑ بندیا، منہ کسی اور پاسے نہ موڑ بندیا، یاری آقا نل سچے دلوں جوڑ بندیا۔ زندہ باد زندہ باد زندہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بندہ جب کسی خاص سفر پہ جا رہا ہو یا کسی ضروری کام کے لیے اس نے کہیں جانا ہو تو پچھے وزیر انہوں بنا کے جاندہ ہے جن دے ہوتے اعتماد بوتا ہو، ٹھیک ہے نا؟ اور میں نے تو یہ بھی دیکھا ہے کہ لوگ اپنے ساتھ اپنی سواری میں اپنی گاڑی میں اسی کو بٹھاتے ہیں جس پر اعتماد ہو، کسی اور کو ساتھ نہیں بٹھاتے۔ اب اگر پیچھے چھوڑنے کی باری آئے تو محبوب کائنات علیہ السلام جب وہ ایام جب حضور پردہ فرمانے والے تھے تو آقا کائنات نے فرمایا عائشہ اپنے بھائی عبد الرحمن کو بلاؤ۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا گیا، فرمایا اے عبد الرحمن میں تمہیں تحریر لکھواتا ہوں، وہ تحریر لکھ دو۔ یا رسول اللہ کیا لکھنا ہے؟ فرمایا میری بات اگر کوئی میرے مصلی کا وارث ہے تو لکھ دو وہ ابو بکر ہوگا، میرے مصلی کو اگر کوئی سنبھالے گا تو وہ کون؟ ابو بکر ہوگا۔ اس کا مطلب ہے صدیق اکبر پر حضور کو اس قدر اعتماد ہے تو آقا نے پیچھے مصلی لکھوایا۔ جس طرح حضور جب ہجرت پر تشریف لے کے جا رہے تھے، مکہ کو چھوڑ کر جا رہے تھے، مدینہ المنورہ کی طرف آپ سفر پر رواں تھے، تو حضور ساتھ لے جانے کے لیے سب سے پہلے صدیق اکبر کے گھر گئے تھے۔ آقا نے کچھ دن پہلے کہا تھا کہ صدیق بس تیار رہنا، ہم نے ہجرت کرنی ہے، تیار رہنا، ہم نے مکے کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف روانہ ہونا ہے۔ یا رسول اللہ کب؟ فرمایا جب اللہ کا حکم آ جائے، کبھی بھی حکم آ سکتا ہے، بس تیار رہنا۔ اور جب اللہ کا حکم آیا، رات کا ٹائم ہے، حضور نے دروازہ کھٹکھٹایا، کون؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، صدیق کا گھر وہ ہے جہاں مصطفیٰ خود چل کے جاتے ہیں۔ ہر صحابی چل کر حضور کے پاس آتے، ہر صحابی چل کر حضور کے پاس آتے۔ صدیق کا گھر وہ عالی شان گھر ہے، نبوت کا اعلان کرنا تھا تو حضور چل کر صدیق کے گھر گئے، اماں عائشہ کا رشتہ لینا تھا تو صدیق کے گھر آقا خود چل کر گئے، جب ہجرت کا موقع تھا آقا چل کر صدیق کے گھر گئے، اور جب اماں جان عائشہ پر بہتان بازی کی گئی، اللہ نے سورہ نور کی 18 آیتیں برات میں نازل کی، ان آیتوں کو سنانے کے لیے آقا چل کر صدیق کے گھر گئے۔ کیا عالیشان گھر ہے صدیق کا کہ حضور چل کے جا رہے ہیں۔ صدیق تیری عظمت پہ قربان۔ رات کا وقت ہے، محبوب کائنات آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، آواز آئی کون ہے؟
فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدیق اکبر نے دروازہ کھولا، فرمایا صدیق سویا نہیں گئے، آرام نہیں کر رہا، رات کا وقت ہے۔ حضرت صدیق عرض فرماتے ہیں، عرض گزار ہوئے، فرمایا آقا جب سے آپ نے بولا ہے صدیق تیار رہنا، ہم نے ہجرت کرنی ہے، آقا اس دن سے مجھے نیند ہی نہیں آئی ہے۔ آقا اس دن سے سویا ہی نہیں، پتہ نہیں کب حضور آ جائیں، کب آقا پیغام لے کے آ جائیں۔ آقا تب سے میں نے آنکھ لگائی نہیں ہے صبح، لگیاں والے انو نیند نہیں آتی ہے، تو پتہ نہیں تیری کہ میں آنکھ لگ گئی۔ فرمایا آقا میں نہیں سویا۔ آقا فرمایا چلو اللہ کا حکم آ گیا ہے، چلو ہجرت کے لیے نکلے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا روٹی بنائی، کھانا تیار کیا، اور اپنے دوپٹے میں لپیٹ کر حضور کی روٹی تیار ہو رہی۔ ہولی بولو، میں بڑی اچھی گل کر گیا۔ روٹی محبوب کی، روٹی امام الانبیاء کی تیار ہو رہی ہے، اور اسماء بنت ابی بکر اپنے دوپٹے میں لپیٹ رہی ہیں۔ میں قربان جاواں اس دوپٹے دی عظمت تو جن دے وچ روٹی میرے محبوب دی لپیٹی جا رہی ہے۔ کیا عظیم گھرانہ صدیق اکبر کا ہے، کس قدر پاکیزگی اللہ نے صدیق کے گھر والوں کو دی ہے کہ جو کھانا محبوب نے تناول فرمانا ہے وہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا کے دوپٹے میں روٹی لپیٹی جا رہی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں اس دوپٹے کی عظمت کیا ہو۔ اور ادھر آقا کائنات نے فرمایا علی رضی اللہ اے مولا علی علیہ بیٹھے اچھی بولو رضی اللہ میں پتہ ہے سارے مولا علی دے دیوانے بیٹھے اور اچھی بولو، کیونکہ پاکان دی محفل چ دوجا نہیں آ سکدا، جدو پاکان دی گل ہوئے تو دیوانے آ کے بہندے نے، دوجے آ بھی جان تو مڑ کے چلے جاندے نے، دیوانے آ کے بہ جاندے نے۔ چلو میں صدا انجلا دوں کیوں جی مولا علی علیہ بیٹھے ہو، سبحان اللہ دی ذرا چھال آوے تو مولا علی دی گل آوے۔ مولا میرا علی مرشد میرا، گونج پیدا ہونی چاہیے، چس آ جائے، جڑے لوگ آکھتے نے سنی مولا علی نو نہیں مندے انہاں نو لگ پتا جائے کہ جنہ مولا علی نو سنی مندے نے کوئی نہیں مندہ۔ مولا میرا علی اگے کیوں ہو جاؤ، اگے کیوں ہو جاؤ، اگے کیوں ہو جاؤ، پیچھے دوست آ رہے ہیں جگہ نہیں ہونا اسے بچی، سارے دوست اگے کیوں ہو جاؤ، ہلو 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 آجو 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 اگے آجو۔ اتنا بڑا فائدہ ہوئے گا، مسجد دی ہر جگہ گواہ ہو جائے گی، جتھے جتھے بوو گے بہ کے ذکر سنو گے وہ ساری جگہ ہی گواہ بن جائے گی، نالے پیچھے آن والے دوستانوں جگہ مل جائے گی۔ اور اگے ہو جاؤ، او ہل پاؤ لوکو، اوے ہو جاؤ اگے، آجو آجو اگے آجو 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 ماشاءاللہ، اور اگے آجو، ایک جگہ ہے گی اگے، ایک صفحہ سے جگہ ہے گی اگے آجو تاکہ مزید دوستان انہوں بیٹھنے سے جگہ مل جائے۔ رل کے پڑھو چس آئے گی۔ مولا میرا علی مرشد فرمان مصطفیٰ، فرمان مصطفیٰ میرا بھرا علی، مولا میرا مرشد مشکل جدوں بھی آوے مولا علی بچاوے، مشکل جدوں بھی آوے مولا علی بچاوے، مشکل جدوں بھی آوے مولا علی بچاوے، مشکل تو کیوں ڈرا میں، مشکل تو
کیوں ڈرا میں مشکل کشا علی مولا میرا مرشد نال کی رمیج بھی برا میں مرید ہاں علی دا میں مرید سارے مرید ہو پھر گونج پیدا ہو جائے کوئی لب خاموش نہ رہے میں مرید ہاں علی دا میں مرید ہاں علی دا میں مرید مرشد میرا علی میرے پیر دا سوالی دنیا دا ہر ولی میں مرید دا میں مرید رسول اللہ لبیک صلی اللہ تعالیٰ وسلم آقا فرمایا علی میں جا رہا ہجرت کر کے تے تو انج کر میرے بستر تے سو جا میرے نبی جنوں ہم سفر بنان او بھی آلہ جنوں بستر عطا فرمان او بھی آلہ آقا فرمایا علی میرے بستر تے سو جا تے صبح امانتہ واپس کر کے آ جاؤں بار دشمن کھڑے نے تلواراں ہاتھ وچ نے اور آکھ دے پہ نے معاذ اللہ اج محمد بار آن گئے سی گردن اتار دینی معاذ اللہ سی شہید کر دینا ہے اللہ بار دشمن کھڑے نے کیویں نکلا اللہ فرمایا ہے موٹھ چی مٹی پھوڑو انہا وال سٹو اللہ لوکی انہیں زیادہ ایک مٹھ مٹی کی کرے گی خالق فرمایا ہوئے گا محبوبہ مٹھ مٹی سٹنا تیرا کام میں انہوں انیا کرنا میں رب دا کام آقا دے دشمنہ ہوتے اللہ نے ایسی مٹی سٹوائی ہے آج تک نہیں مکی ہے اوتھے آقا نے سٹی سی ایتھے آپ ہی پاندے نے سمجھ گئے ہو نا میں اس طرف اشارہ کر اوتھے آقا نے مٹی سٹی سبحان اللہ بابا جی کہنے نے دوبارہ شیر تو پھر مفت وچ تے نہیں نہ ہونا روپیے 100 دیتے تو شیر ایڈا وڈا اللہ قبول فرمائے میں مرید ہاں علی دا بولو میں مرید ہاں علی دا میں مرید مرشد میرا علی مرشد میرا علی میرے پیر دا سوالی دنیا دا ہر ولی میں مرید ہاں علی دا میں مرید آقا فرمایا علی میرے بستر پہ سو جاؤ علی آرام کرو جب صبح ہوگی امانت واپس کر کے میرے پیچھے مدینے آ جانا مولا علی آرام کر رہے ہیں مولا علی سوئے ہوئے ہیں صبح ہوئی لوگ باہر آئے ادھر دیکھا کون ہے محمد نہیں ہے یہ تو علی ہے یہ تو علی ہے ہولی بولو آقا فرمایا ہوئے گا علی میرے بستر تے سو جا کسی نو پتہ نہ لگے کہ محمد کے علی ہے
میں بڑے نکتے دی گل سمجھان لگا ابراہیم بھائی اگے آ جاؤ بڑے نکتے دی گل سمجھان لگا توجہ رکھنا آقا فرمائے علی بستر تے سو جا لوکانوں پتہ نہ لگے اندر محمد یا علی مولا علی فرمایا ہوئے گا آقا تسی تشریف لے جاؤ میں قیامت تک پتہ نہیں لگن دینا محمد کے علی آئے آئے سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ مولا علی آرام کر رہے ہیں صبح ہوئی مولا علی باہر آئے علی تم محمد کا ہے کہا اللہ جانے اللہ جانے ساری رات تم تھے فرمایا ہاں میں تھا اب توجہ رکھنا ابو جہل اینڈ کمپنی وہاں پہ موجود ہے ابو جہل نے کہا اگر محمد ادھر نہیں ہے نا تو صدیق کے گھر ہوں گے اور ابو جہل نو ہی پتہ ہے کہ محبوب جی اپنے گھر نہیں تھے صدیق کے گھر ہوئے گا ادھر ہی گئے ہوں گے ابو جہل آیا دروازہ کھٹکایا کون محمد کدھر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم بولو صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماء بنت ابی بکر فرماتی ہیں ہمیں نہیں پتا اللہ جانے سانو نہیں پتا اللہ جانے اس نے دروازہ کھولا اور اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا کے منہ پر تماچا دے مارا اور اتنی زور سے تماچا مارا کہ اب گر گئی کہنے لگا یہ نہیں ہو سکتا کہ محمد اپنے گھر نہ ہو اور صدیق کو پتہ نہ ہو بتاؤ کدھر ہے محمد بتاؤ کدھر ہے تمہارے بابا صدیق اسماء بنت ابی بکر فرماتی ہیں اللہ جانے سانو نہیں پتا اللہ جانے ابو جہل کہتے ہیں لوگوں یاد رکھنا محمد اور صدیق اکٹھے ہی گئے اکیلے نہیں ہو سکتے اگر صدیق بھی گھر میں نہیں ہے نا اور اگر محمد بھی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ جہاں بھی گئے ہیں دونوں اکٹھے گئے جاؤ پتہ کرو کدھر گئے دھوڑا لگاؤ دائیں دھوڑ لگاؤ مائیں دھوڑ لگاؤ نکل گئے تلاش کے اندر جدو تو آقا نکل دے نظر نہ آئے ہون کتھوں نظر آنے محبوب کائنات علیہ السلام سوال صدیق اکبر ہیں انداز کیا محبت والا ہے صدیق کبھی دائیں آتے ہیں کبھی حضور کے بائیں آ جاتے ہیں کبھی آقا کے پیچھے سواری لے آتے ہیں کبھی آقا کے آگے سواری لے آتے ہیں میرے نبی نے فرمایا صدیق یوں کیوں کر رہا ہے ہمارا آقا جب دائیں آتا ہوں خیال آتا ہے دشمن بائیں سے نہ آ جائے میں بائیں آتا ہوں خیال آتا ہے دشمن دائیں نہ آ جائے میں آگے آتا ہوں خیال آتا ہے دشمن پیچھے نہ آ جائے میں پیچھے آتا ہوں خیال آتا ہے دشمن آگے نہ آ جائے میرے نبی نے فرمایا صدیق گھبرانا اللہ تیری اور میری حفاظت کرنے والا ہے زندہ باد لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو مجھے ایک بات یاد آئی کہ دیکھو نا ہم بھی مانتے ہیں سب کا یہ ماننا ہے کہ شیر خدا کون ہے اوے اچھی تے بولو میں ہون ہلے مولا علی دی صدا بلند کیتی ہے صداواں لائیاں نے مولا علی دیاں سب تو بہادر تے شیر خدا کون ہے رضی اللہ تعالی عنہ مولا علی کو سوال ہویا سوال کرنے والا سوال کر دے کہندے
انت یا امیر المؤمنین اما انی ما بازارنی احد الا تنکسفت لیکن ہوا ابو بکرین. وہ کہتے ہیں علی آپ سب سے زیادہ بہادر ہیں، آپ سب سے زیادہ شجاع ہیں. مولا علی فرماتے ہیں لیکن ہوا ابو بکر. انی تربیت سمجھ آندی. وہ کہتے ہیں آپ شجاع ہیں، آپ بہادر ہیں. مولا علی فرماتے ہیں نہیں، ابو بکر. کیا کمال ہے. ساری دنیا مولا علی کو شجاع مانتی ہے، مولا علی ابو بکر کو شجاع مانتے ہیں. پتہ لگا یارانہ ہے، دشمنی آپس سے کوئی نہ. میں اکثر یہ جملہ بولتا ہوں، صحابہ اور اہل بیت میں کوئی دشمنی نہیں تھی، ان کا یارانہ تھا، ان کی محبتیں تھی. جس نے کہا صحابہ اور اہل بیت میں دشمنی تھی وہ جھوٹ بولتے ہیں، وہ کذاب ہیں، وہ لنگ. صحابہ اور اہل بیت میں بولو کوئی دشمنی نہیں. لوگ کہتے ہیں علی آپ شجاع ہیں، آپ نے فرمایا نہیں، ابو بکر ہیں. لوگ کہنے لگے علی یہ کیا بات ہوئی؟ ہم تو ہمیشہ آپ کے قصے سنتے ہیں آپ کی بہادری کے، تو ابو بکر کو آپ بہادر کہہ رہے ہیں. مولا علی فرماتے ہیں میں ایویں نہیں کہہ رہا، دلیل بھی رکھنا. میں دلیل دوں گا تمہیں ابو بکر کیسے بہادر ہیں. لوگ کہتے ہیں علی پھر بتاؤ ابو بکر کیسے بہادر ہیں. قلنا من یکون مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لئلا یحوی الیہ احد من المشرکین واللہ ما دنا منا احد الا ابو بکر شاہر بالسیف علی راس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا محبوب کائنات علیہ السلام کے پہرا دینے کے لیے خیمے کے باہر میں نے دیکھا ہے جو پہرے دار تھا. بدر کا مقام ہے، ہزاروں کا لشکر دشمن کا، محبوب اپنے خیمے میں گئے. اگر کوئی پہرا دے رہا تھا ابو بکر دے رہا تھا. جدو دشمن سرتے ہوئے خوفی ہوئے اور دشمنہ کو تلوارہ بھی ہون، ادھر کچھ بھی نہیں، نیزہ ہے تے ڈھال نہیں، تیر ہے تے کمان نہیں، تلوار ہے تے ڈھال نہیں. 313 صحابہ جندے وچ بچے بھی نہیں، جندے وچ بوڑھے بھی نہیں، ادھر 1000 دا لشکر، حضور دا خیمہ. مولا علی فرماندے نے میں دیکھیا حضور دے خیمے دا پہرا ابو بکر دے رہا رضی اللہ تعالی عنہ. ہمیں پہلی دلیل ہے کہ اس وقت خیمے دا پہرا ابو بکر دے رہے سی اس کا کہ دلیر نے ابو بکر، شجاع نے ابو بکر، بہادر نے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ. دوسری دلیل پیش کی تھی. فرمایا وَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا میں نے دیکھا أَخَذَتْهُ قُرَيْشٌ فَهَذَا يُهَادُّهُ وَهَذَا يُتَلْتِلُهُ أَنْتَ جَعَلْتَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا فَوَاللَّهِ مَا دَنَا مِنَّا أَحَدٌ إِلَّا أَبُو بَكْرٍ. فرمایا میں نے دیکھا قریش کے لوگ اکٹھے ہو کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دعویٰ بول دیا، حضور کو مارنے لگ گئے. اتنی دیر گزری تو صدیق آ گئے. قریش کے لوگ حضور کو مارنے لگے. تھوڑی دیر گزری صدیق اکبر وہاں پہ آ گئے. صدیق اکبر نے کافروں کو ہٹایا.
کسی کو مکہ مارا، کسی کو تھپڑ مارا، کسی کو دھکا دیا، میرے نبی سے دور کیا۔ قریش کے لوگ کہنے لگے محمد کو چھوڑو، ابو بکر کو پکڑو، یہ بڑا حامی بنتا ہے، یہ بڑا پہرے دار بنتا ہے، یہ بڑا محافظ بنتا ہے، یہ بڑا یار بنتا ہے، ابو بکر کو پکڑ لو۔ انہوں نے مارا، ابو بکر کو اتنا مارا، اتنا مارا، میں نے تو کتابوں میں پڑھا ہے، احادیث کی کتابوں میں پڑھا، اتنا مارا کہ سر سوج گیا، اتنا سوج گیا۔ اگر اس طرح بالوں کو پکڑا جاتا ہے، سوجا ہوا سر ہے، بالوں کو پکڑتے ہیں، بال اتر کے ہاتھ میں آ جاتے ہیں۔ اس قدر صدیق اکبر کو مارا، ظلم کیا، صدیق بے ہوش ہو گئے، بے ہوشی کے عالم میں اٹھا کے گھر لے جایا گیا۔ سارے لوگ بیٹھے ارد گرد بیٹھے ہوئے، صدیق کا پتہ لینے آئے ہوئے ہیں۔ تھوڑی دیر گزری، آنکھ کھلی، لوگوں نے کہا ابو بکر کیا حال ہے؟ فرماتے ہیں میرا حال چھوڑو، مجھے اپنے محبوب پیغمبر کا حال بتاؤ۔ میرا حال چھوڑو، مجھے میرے نبی کا حال بتاؤ، میری تکلیفوں کو چھوڑو، مجھے بتاؤ میرے نبی کا کیا حال ہے۔ جو کافی لوگ پاس بیٹھے تھے، ہمسائے بیٹھے تھے، جو پڑوسی بیٹھے تھے، وہ غصے سے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے ابو بکر ہم تیرا حال پوچھنے آئے ہیں، تو یہاں بھی اپنے نبی کی بات کرتا ہے، تیرا کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ اٹھ کر کے چلے گئے، پھر فرمایا لوگوں مجھے میرے نبی کا حال بتاؤ، میرے نبی کی حالت کے بارے میں بتاؤ، ان کی خیریت مجھے بتاؤ۔ بتانے والوں نے بتایا ابو بکر بے فکر ہو جاؤ، آقا کائنات علیہ السلام صحیح سلامت ہیں، اللہ نے ان کو بحفاظت رکھا ہوا ہے۔ فرمایا اللہ تیرا شکر ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں میں نے دیکھا اس وقت کوئی حضور کے قریب نہیں جا رہا تھا، اگر حضور کو بچانے کے لیے کوئی قریب ہوا تو وہ ابو بکر صدیق تھا۔ میں اس لیے بہادر علی ہے، بہادر ابو بکر ہے، شجاع ابو بکر ہے، تکلیفیں اٹھا کے مار کھا کے محبوب کو جو بچانے والا ہے وہ ابو بکر ہے۔ اور پھر میں یوں بھی کہہ دوں تو غلط نہیں ہوگا، صدیق اکبر تیریاں وفاواں سانو یاد نے، سانو یاد۔ تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولنا، ہم صدیق اکبر کی وفاؤں کو کبھی نہیں بھولے، ہم آقا سے جو صدیق اکبر کی محبت ہے بول لو اس کو کبھی۔ صدیق اکبر تیریاں وفاواں سانو یاد نے، سانو یاد نے، بولو صدیق اکبر تیریاں وفاواں۔ کوئی لب خاموش نہ رہے، اس صدیق اکبر دی بارگاہ چ حاضری لگ رہی ہے۔ جنہ مجمع بیٹھا ہے میں نے پتہ صحابہ دے یار ہو، صحابہ نال محبت کرنے والے بیٹھے ہو، کوئی لب خاموش نہ رہے، رل کے بولو صدیق اکبر تیریاں وفاواں سانو نے، سانو تیرے نال جو جو بیتی تو سا اوپ بھی نہیں کیتی، تیرے نال جو جو بیتی تو سا اوپ بھی نہیں کیتی، نبی دے نال کیتی وفاواں سانو یاد نے، صدیق اکبر تیریاں نے، سانو تیرے نال جو جو بیتی تو سا اوپ بھی نہیں کیتی، نبی دے نال کیتیاں حیاواں سانو یاد نے، صدیق
اکبر تیریاں وفاواں سانو یاد نے وآخر دعوانا